پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت اور پھر خاص طور پہ جو ان کے دھاندلی زدہ الیکشن میں کامیاب ہو کر آنے والے میئر کراچی مرتضی وہاب، انہوں نے یہ ٹھان لیے، یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ کسی کو بھی چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے، نہ خود کوئی کام کریں گے نہ کسی کو کوئی کام کرنے دیں گے۔ یہ میرے خیال میں ان کا سلوگن ہے جس پر آج بات کرنی ہے۔ اور سیاسی چپکلش ہوتی ہے، سیاسی اختلاف ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ مفاد عامہ کے کاموں کو روک دیا جائے، تعمیراتی اور ترقیاتی منصوبوں کو سیاست کی نظر کر دیا جائے۔ کس قدر دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ خدا کر کے ایم کیو ایم پاکستان کی شبانہ روز محنت سے یہ گرین لائن BRTS کا منصوبہ اب مکمل ہونے جا رہا تھا۔ 20 کمپوننٹس یا حصوں میں سے ایک آخری حصہ رہ گیا تھا۔ 24-25 کلومیٹر کی یہ گرین لائن جو سرجانی سے لے کر نمائش تک مکمل ہے اور نمائش سے آگے بڑھا کر اسے صدر پارک تک لے جانا ہے، اور بیچ میں کانٹریکٹر کے ساتھ جو اختلاف ہوا تو اس میں کچھ رکھنا پڑا، لیکن ایم کیو ایم پاکستان نے الحمدللہ PMLN کے ساتھ، وفاقی حکومت کے ساتھ مل کر ان کے متعلقہ وزراء بشمول وزیر اعظم صاحب سے بار بار مل کر جہاں فنڈنگ کی ضرورت تھی گرین لائن منصوبے کے لیے، وہ ضروری فنڈز بھی میسر کیے اس پروجیکٹ کو، اس منصوبے کو، اور جہاں کوئی تعطل تھا، رکاوٹ تھی، اللہ کے فضل و کرم سے اسے دور کرنے کے لیے بھی ایم کیو ایم پاکستان نے ایک بھرپور کوشش کی، اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ آخری سیگمنٹ 1.8 کلومیٹر کا ایک نئے کانٹریکٹر کے ساتھ جب 1 اگست سے شروع ہوا تو یہ بات پاکستان پیپلز پارٹی کو خاص عمومی طور پر اور بالخصوص میئر کراچی کو ہضم نہ ہوئی، اور میئر کراچی نے 18 ستمبر کو یعنی 1 اگست سے اس منصوبے پر کام کا دوبارہ آغاز ہو گیا۔ نیا کانٹریکٹر، ٹھیکیدار ساری مشینری لے کر اپنی تیاری کے ساتھ اتر گیا اور کام شروع ہوا، اور چند ماہ میں یہ کام مکمل ہونے کو تھا کہ 18 ستمبر 2025 آج سے چند روز پہلے میئر کراچی نے ایک زبردستی جواز گڑھا، ایک بہانہ بنایا اور کہا کہ اس منصوبے کی NOC نہیں لی گئی، اس لیے اس منصوبے پر کام کو روک دیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب انٹر ڈپارٹمنٹل مسئلہ ہے، یعنی KMC بھی ایک حکومتی ادارہ ہے، عوامی ادارہ ہے، صوبائی حکومت بھی ظاہر ہے کہ عوام کے ووٹوں سے آئی ہے اور عوام کے لیے ہے، وفاقی حکومت بھی ایک سیاسی جمہوری حکومت ہے، تو اس میں یہ NOC کی جو ایک کاغذی رسم ہے، فرض کر لیجئے کہ اگر NOC نہیں بھی تھی تو کام کو روکنے کی کیا ضرورت تھی؟ وفاق سے کہا جاتا اب اپلائی کریں، ہم اس کی NOC دے دیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ 2017 میں اس منصوبے کی NOC لی جا چکی ہے اور اس کی KMC سے NOC موجود ہے، جو متعلقہ ادارے ہیں ان سے اس منصوبے کی NOC یا نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ موجود ہے، لیکن زبردستی اس کام کو روکا گیا کیونکہ ظاہر ہے کہ اس کام کا پورا صحرا ایم کیو ایم پاکستان کے سر بندھنے جا رہا تھا،
اور پی ایم ایل این کی حکومت سے یہ کام ایم کیو ایم پاکستان نے ایک تکمیل کی طرف جب تیزی سے لے جانا شروع کیا تو یہ بات ہضم نہ ہوئی۔ میئر کراچی کو، جو کراچی کے میئر ہیں، جو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں یہاں کے عوام کی فلاح کے لیے، ان کی بھلائی کے لیے، ان کی بہتری کے لیے، ان کے لیے مختلف منصوبے بنانے کے ڈھیر سارے سینکڑوں دعوے کیے ہیں، لیکن ایک دعویٰ خود اس پر پورا اترنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اگر کوئی اور کام کر رہا ہے، ان کی صوبائی حکومت ریڈ لائن میں پھنسی ہوئی ہے گلشن اقبال یونیورسٹی روڈ پر، آپ کے علم میں ہے، اور وہاں پر ابھی بارشوں کے بعد کیا صورتحال ہوئی، وہاں پانی کی لائن بھی، یعنی کوئی کام سیدھے طریقے سے پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت یا میئر کراچی کر دیں تو میرے خیال میں پھر اس پر ہزاروں ڈالر کا انعام رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی کام بھی ڈھنگ کا کر دیں، کوئی کام بھی صحیح کر دیں، کوئی کام وقت پہ شروع کر دیں، کوئی کام وقت پہ مکمل کر دیں، کسی کام کی صحیح فنڈنگ کر دیں۔ اب میں گنوانے پر آ جاؤں تو کتنے منصوبے جو ان سے نہیں ہو سکے، جو انہوں نے نہیں کیے، جس میں پہلا منصوبہ K4 کا تھا 2022 تک، 2008 سے لے کر 2022 تک اس منصوبے پر اس طرح بیٹھے تھے جیسے 21 دن تک مرغی انڈے پر بیٹھتی ہے، لیکن 21 دن کے بعد انڈے نکل آتے اس میں سے، لیکن ان کے انڈے میں سے بچے نکل آتے ہیں 21 دن کے بعد۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ آپ سب اس بات کو تو مانتے ہیں نا۔ یہ 14 سالوں سے بیٹھے رہے K4 کے پہلے مرحلے کے کام پر، اور یہ 25 ارب کا منصوبہ 150 ارب تک جا پہنچا، لیکن انہوں نے مکمل نہیں کیا، ڈیزائن غلط۔ پھر اس کے بعد اس پر عمل درآمد میں گاڑیاں خریدی گئیں، اس کے عمل درآمد میں دفاتر بنائے گئے، اس کے عمل درآمد میں بلڈنگز بنائی گئیں، لیکن کوئی کام کینال کا، کسی پمپنگ اسٹیشن کا، کسی فلٹریشن پلانٹ کا، کوئی جو ہے وہ بڑی کوئی واٹر کی پائپ لائن ڈالنے کا کوئی کام نہیں کیا 14 سال۔ 2008 سے 2022 ایم کیو ایم نے پی ڈی ایم 1 کی حکومت میں وزیر اعظم صاحب سے کہا کہ اللہ رسول کا واسطہ یہ جسے کیا کہتے ہیں وہ انفرٹائل حکومت ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ حکومت انفرٹائل ہے، اس سے کوئی منصوبے کی تکمیل کی توقع نہ کی جائے، اس سے کسی منصوبے پر عوام کی ریلیف کی کوئی توقع نہ کی جائے۔ اور ہم نے یہ دیکھا کہ 14 سال تک یہ بیٹھے رہے اس منصوبے کے اوپر، لیکن اسے صبح کا سویرا دیکھنا نصیب نہیں ہوا۔ مرغی کے انڈے سے 21 دن کے بعد بچہ نکل آیا، لیکن ان کے کسی منصوبے سے کوئی بچہ نہیں نکلا۔ بانجھ، ہاں بانجھ، یہ بانجھ حکومت ہے، یہ بانجھ میئر ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق ہی نہیں دی کہ ان کے ہاتھ سے کراچی کے لوگوں، عوام اور شہریوں کی ریلیف کا کوئی کام ہو جائے۔ تو K4 کا پہلا منصوبہ وابڈا کو دیا گیا۔ آج پی ایم ایل این کی حکومت، جن کی متعلقہ وزارت میں یہ جو کام ہو رہا ہے K4 کا، پانی کی وزارت وابڈا کے تحت، اور ایم کیو ایم اس کو ریگولر مانیٹر کر رہی ہے، اس کے لیے باقاعدگی سے فنڈز دستیاب کر کے لا رہی ہے وفاق سے۔ 72% بلکہ اب تو 75% اس منصوبے پر کام ہو گیا، اور اگلے سال جولائی اور دسمبر کے بیچ میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ منصوبہ مکمل ہوگا، اور کراچی کے عوام کو 26 کروڑ گیلن یومیہ اضافی پانی نصیب ہوگا۔ کتنے سالوں کے بعد؟ تقریباً 18 سالوں کے بعد، کیونکہ آخری پانی K2 10 کروڑ گیلن اضافی یومیہ پانی مصطفیٰ کمال بھائی لائے تھے، K3 اس سے پہلے K2 فاروق ستار بھائی لائے تھے، 10 کروڑ گیلن اضافی یومیہ پانی۔ یہ 20 کروڑ گیلن یومیہ اضافی پانی ایم کیو ایم لائی۔ اس کے بعد ایک قحط چل رہا ہے، ایک بانجھ پن چل رہا ہے۔ یہ
نہ منصوبے کو کنسیو کر سکتے ہیں نہ اس منصوبے کو ڈیلیور کر سکتے ہیں۔ ہاں، K4 کا پہلا فیز جس میں 26 کروڑ گیلن یومیہ اضافی پانی کراچی کو ملنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سال جولائی اور دسمبر کے بیچ میں مکمل ہو رہا ہے۔ یہ MQM کی کوششوں سے ہو رہا ہے۔ MQM نے ریگولر اس کا فالو اپ کیا، اس کی مانیٹرنگ کی، اس کی نگرانی کی، اس کے لیے سے ضروری فنڈز فراہم کرائے، تب جا کے اب اسے صبح کا سویرا دیکھنا نصیب ہوگا انشاءاللہ۔ اب ایک مسئلہ اس میں پھر بھی، پانی تو کراچی کے اطراف میں آ جائے گا، لیکن اس کی تقسیم کا کیا بنے گا؟ وہ کہتے ہیں نا کہ تیرا کیا ہوگا کالیے، تو پھر پانی کی تقسیم کا کیا ہوگا؟ یہ سوال ابھی بھی ہے۔ وہ سوال پھر صوبائی حکومت، پھر وہاں بانجھ پن، پھر وہاں نان ڈیلیوری، نان کنسیپشن، نہ کنسیو کریں گے نہ ڈیلیور کریں گے، یہ ان کے حالات ہیں۔ اور وہ 75 ارب روپے ورلڈ بینک کے پڑے ہوئے ہیں، آگمنٹیشن آف واٹر سپلائی کا منصوبہ۔ آج سے اس لیے وارننگ دے رہے ہیں کہ اب اس منصوبے کو بھی شروع ہونا چاہیے، مکمل ہونا چاہیے۔ MQM وافر مقدار میں، تھوک مقدار میں پانی لائے، اور اس کی ریٹیل میں جو تقسیم ڈسٹریبیوشن ہے وہ پیپلز پارٹی واٹر بورڈ کے ذریعے سے جو 75 ارب کا آگمنٹیشن آف واٹر سپلائی کا منصوبہ ہے اس پر کام کریں۔ لیکن اس پر کوئی بریفنگ نہیں، ہم نے گاہے بگاہے تنبیہ دی، گاہے بگاہے مطالبہ کیا، مراد علی شاہ صاحب سے کہا کہ بھائی مرتضیٰ واب سے کہا اس کی بریفنگ دیں، ہمیں بلائیں اور بتائیں کہ اس منصوبے پر کتنا کام ہوا ہے۔ تو بھائی جب یہ گرین لائن میں ایسے پھنسے ہوئے ہیں، سوری ریڈ لائن میں، کہ اس کی حسد میں، اس کی جلن میں یہ یونیورسٹی روڈ پہ جس طرح پھنسے ہیں، اور جس طرح ابھی کچھ دن پہلے پانی کا اوور فلو ہوا، پانی کی لائن انہوں نے توڑ دی، اسے نقصان پہنچا دیا، پوری یونیورسٹی روڈ پہ گرین لائن تو کیا آتی، بسیں تو کیا آتی، وہ جو پانی کی لائن کو ڈیمیج کیا تو پوری یونیورسٹی روڈ پہ پانی ہی پانی تھا۔ تو میرے خیال میں ان سے یہی توقع کی جا سکتی ہے، ان کی اہلیت، ان کی کارکردگی، یہ ساری بہت زیادہ میرے خیال میں وضاحت کے ساتھ اب دہی سندھ کے عوام کے سامنے بھی اور شہری سندھ کے عوام کے سامنے تو ان کے ظلم اور ناانصافی کا ایک طویل سلسلہ ہے، اور اس پر تو روزانہ 5 پریس کانفرنسیں بھی کی جائے تو کم ہے۔ تو آخری بات میں یہ کروں گا کہ دیکھیں بھائی، اچھا اسی طرح کریم آباد پر ایک انڈر پاس بن رہا ہے، وہ بھی بانجھ پن کا شکار ہے، وہ بھی نااہلی کا شکار ہے، وہ بھی ان کی کارکردگی جو ہے وہ اس کا ناقص کارکردگی کا منہ بولتا ثبوت ہے کریم آباد کا۔ پھر گلستان جوہر پر 1 سال سے انڈر پاس جو ہے وہ بننا شروع ہوا، لیکن پھر وہاں بھی وہی انفرٹائل کیفیت، آخر میں ڈیفینس کورنگی کاز وے 2022 میں فلائی اوور بننا پرومس کیا گیا تھا، لیکن وہ فلائی اوور بھی جو ہے وہ بن کے نہیں دے رہا، بلکہ اس پہ تو شاید کام کا آغاز بھی نہیں ہوا۔ اچھا پھر آپ اس پر آ جائیے، یہ کون سی بھٹو، شارع بھٹو، اس پر آ جائیں تو بارشوں میں جو اس کا حشر ہوا ہے پوری وہ اس پہ بھی آ رہا ہوں، ہب کینال پہ، تو وہ جو ہے وہ پوری ایک ایکسٹینشن جو تھی اس کی، وہ ساری کی ساری ڈھہ گئی، زمین بوس ہو گئی۔ وہ کہہ رہی تو بھی تعمیر ہو رہا تھا، تو بھائی شکرانے کے نفل پڑھو کہ وہ تعمیر ہو رہا تھا اور ٹوٹ گیا۔ اللہ نہ کرے تمہاری اگر مت ماری جاتی تو پھر، اللہ نہ کرے اگر ایسا ہوتا تو پھر تعمیر ہونے کے بعد اگر ایسا ہوا ہوتا تو میرے بھائیوں میری بہنوں سوچو کیا ہوتا پھر، کراچی کے شہریوں پھر سوچو کیا ہوتا، یہ کتنے لوگوں کی جانوں کی ہلاکتوں کے ذمہ دار ٹھہرتے، کتنی جانیں جاتی، گاڑیاں گرتی، پانی میں جاتی، وہ ملیر ندی کا بیڑا غرق ہوتا، کیا نہیں ہوتا آپ بتائیے۔ تو یہ تو شکر ادا کرنا چاہیے انہیں کہ ابھی یہ تعمیر ہو رہی تھی اور ٹوٹ گئی، ہونے کے بعد نہیں ٹوٹی ہے۔ اس کے بعد اب آ جائیے، میرے بھائی نے مجھے یاد دلایا، اچھا ناتا خان برج بھی اسی طرح جو ہے وہ ہر 15 دن کے بعد ٹوٹتا ہے۔ پھر کوئی چیز نہیں ٹوٹ رہی تو کرپشن کا سلسلہ نہیں ٹوٹ رہا، لوٹ مار کا سلسلہ نہیں ٹوٹ رہا،
ان کی حکومت جو ناجائز بیٹھی ہے مصنوعی آبادی کی بنیاد پر اضافی سیٹیں لے کر، وہ نہیں ٹوٹ رہی، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ان کا ہنی مون ہمیشہ قائم رہے گا۔ میں پچھلی 2-3 پریس کانفرنسوں سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی تمہارے پیروں کے نیچے سے زمین نکلنے والی ہے، اللہ سے بھی توبہ کرو، معافی مانگو، اور کراچی کے عوام سے بالخصوص اور پورے سندھ کے عوام سے بالعموم معافی مانگو اور اپنی اصلاح کرو، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرو اور اس کا ازالہ کرو، اور مانو کہ تم نے یہ غلطیاں کی ہیں۔ جو شہر جس طرح ڈوبا تھا بارشوں میں، وہ کہہ رہے ہیں 40 ملی میٹر کے نالے، ابے 40 ملی میٹر کے نالے میں 24 گھنٹے میں 200 ملی میٹر پانی تھا نا، تو 40 ملی میٹر ہی سے تو جائے گا 200 ملی میٹر۔ اصل تو کچرا نہیں اٹھا رہے نا، کچرا اٹھا دے تو وہ نالے چوک نہ ہوتے۔ آپ کتنے ہی نالے صاف کر دیں، اگر کچرا 18,000 ٹن یومیہ روزانہ نہیں اٹھے گا، تمہارے روزانہ نالے چوک ہوں گے۔ آج کچرا نکالو گے، کل پھر کچرا آئے گا۔ تو اصل وجوہات پر جانے کی بجائے مست و پیڈل کہ وہ بنا رہے ہو، وہ کیا کہتے ہیں اسے، پیڈل کوڈ بنا رہے ہو، کبھی فٹ سول کوڈ بنا رہے ہو، مطلب ان میں کروڑوں روپے ضائع کر رہے ہو، اور جو اصل کام کرنے کے اس پر نہیں آ رہے، اور شارع فیصل پہ جا کے سروے کرتے ہو۔ شارع فیصل کراچی تھوڑی ہے بھائی۔ اب یہ بات جب میں کہتا ہوں تو پھر مجھے مشورہ دیا جاتا ہے کہ بھائی آپ کو پتہ ہے مجھے کیا مشورہ دیا جاتا ہے، تو عوام فیصلہ کریں، کراچی کے شہری فیصلہ کریں، اور میڈیا فیصلہ کریں ایمانداری سے، کس کو ایمانداری سے اب دستبردار ہونا چاہیے، استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ ایمانداری سے بتائیں کس کو کرنا چاہیے، مطلب جان چھوٹنی چاہیے یا نہیں چھوٹنی چاہیے، یہ ہم پر عذاب مسلط ہے یا نہیں ہے۔ کردہ گناہ بھی ہوں گے اس میں ہم کراچی والوں کے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آئندہ کے بھی کتنے نہ کردہ جو گناہ ہیں، میرے خیال میں تو اس کا بھی بندوبست کر رہے ہیں۔ اتنا ظلم ڈھا رہے ہیں کراچی کے عوام پر، تو بھائی جب ایک کام ہو رہا ہے گرین لائن BRTS سرجانی سے لے کر دیکھیں 1 لاکھ لوگ ان بسوں میں سفر کر رہے ہیں روزانہ۔ کتنے کر رہے ہیں؟ 1 لاکھ۔ اور تمہاری چے بدی کا شوربہ، وہ اورنج لائن بنا دی۔ یہ گرین لائن کے مقابلے میں اعلان کیا تھا، وہ سرجانی سے لا رہے تھے، یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اورنگی سے لائیں گے، وہ لا کے بورڈ آفس میں لا کے ختم کر دی، دم نکل گیا اس کے بعد ان کا۔ اس کے بعد لوٹ مار میں سے پیسے بچے نہیں جو آگے لگاتے۔ وہاں تک تو 10% بھی بسیں بھری نہیں ہوتی، خالی بسیں، ضائع کیا پیسہ اس میں۔ اورنج لائن اور ریڈ لائن بن نہیں رہی ان سے، اور گرین لائن جو بن رہی تھی اس کو روک دیا۔ اب یہ اس سے زیادہ اپنے جو سفاکیت ہے، جو غیر منصفانہ اور جابرانہ اور حاکمانہ اور آمرانہ جو طرز حکومت ہے، اس کا اور کیا اظہار ہوگا اس سے زیادہ کہ بھائی ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں، جواب دے نہیں، ہم کسی کو حساب نہیں دیں گے، ہم ہی ہیں جو کچھ ہیں، یعنی کوئی اور نظر ہی نہیں آ رہا۔ تو میرے خیال میں یہ اس تکبر اور غرور کے لیول سے اب نیچے آنا ہوگا انہیں، اور خود آ جائیں تو بہتر ہے۔ وہ آ رہے ہیں، اس پہ آ رہے ہیں، اس پہ کام شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ۔ تو یہ ہب کینال 13 ارب روپے کی، اس کا کیا ہوا تھا بھائی ذرا وہ بھی ساری ڈھہ گئی، سنا میں نے، ڈیمیج ہو گئی، وہ بھی بری طرح سے ڈیمیج ہوئی تھی۔ K4 پہ کام آپ سے ہوا نہیں، ڈیزائن غلط ہو گیا ہے۔ اس کے بعد یہ کریم آباد کے گلستان جوہر کے انڈر پاسز، ناتا خان گوٹ کے جو برج ہے اس کی جو حالت ہے، کورنگی کا جو ہے وہ فلائی اوور، کوئی چیز آپ بنا نہیں پائے، ریڈ لائن ایسی کی ایسی پڑی ہے۔ اور اس کے بعد یہ ترہ کے مطلب ہم چیمپئن ہیں۔ تو میرے خیال میں اب یہ سوچنا چاہیے، اور کراچی کے عوام بھی مجبور ہو کر بہت سنجیدگی سے اب سڑکوں پر آنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں ویسے بھی اب ہم بغیر کسی یوٹیلیٹی کے زندگی گزار رہے ہیں، پانی الگ، بجلی کا مسئلہ الگ، گیس کے مسائل الگ، کون سے مسئلے؟ دیکھیں پنجاب جہاں سے گیس نہیں نکلتی، ہم اس پہ تمہارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں نا، حکومت سندھ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ آرٹیکل 158 یا 159 کہ پہلے گیس سندھ سے نکلتی سندھ کو ملنی چاہیے، بلوچستان سے نکلتی بلوچستان کو نکلنی چاہیے۔ لیکن اگر آپ مری چلے جائیں تو وہاں پر گیس کی کوئی کمی نہیں۔ آپ جائیں جو گھومنے پھرنے کراچی سے لوگ جاتے ہیں
24 گھنٹے گیس آ رہی ہے، لیکن اگر نہیں آ رہی تو ہمارے یہاں نہیں آ رہی، کراچی میں نہیں آ رہی، حیدرآباد میں نہیں آ رہی، سکر، نواب شاہ، لاڑکانہ میں نہیں آ رہی۔ ان مسئلوں پہ کھڑے ہوتے ہیں نا ساتھ۔ یہ 20 ارب روپے کے ہم اب یہ سڑکیں PIDCL کے ذریعے سے اور کچھ نکاسی آب کی نالیاں، چھوٹے موٹے کچھ پیور والی کچھ سڑکیں، کچھ اس کے بعد کہیں اسکولوں میں پانی کا کچھ فراہمی بہتر بنا دیں، کچھ علاقے میں پانی کی فراہمی جہاں لائنیں سڑی ہوئی ہیں، یہ سارے کام ہم 20 ارب میں کرنے جا رہے ہیں، ہم شروع کر رہے ہیں کراچی میں، اور حیدرآباد میں 6 ارب روپے یعنی 5.5 ارب روپے فرسٹ فیز، وہاں ہم کام شروع کر رہے ہیں۔ تو یہ مجھے بتائیں کہ ہم کر رہے ہیں، تو ہم نے تو چاہا تھا کہ بھئی اگر نکاسی آپ کا کام آپ کر دیں، ہم اپنے بجٹ کو بچاتے ہیں، تو پھر سڑکیں ہم بنا دیں گے اس کے اوپر، یعنی کتنا اچھا ہوگا، لوگوں پہ کتنا اچھا اس کا امپیکٹ جائے گا، تاثر۔ آپ دیکھیں کہ بھئی یہ دونوں پارٹیاں اتنی لڑتی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف سخت بیانات بھی دیتی ہیں، لیکن کم سے کم ایک کام ہے جس پہ یہ ابھی بھی آفر ہے، آئیں آپ سیوریج کا کام کریں، ہم سڑکیں بناتے ہیں۔ تو دونوں، اور ہم عوام سے کہیں گے کہ بھئی انہوں نے یہ کام کیا، ہم نے یہ کام کیا، وہ کہیں کہ ہاں ہم نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا۔ تو کوئی ایک کام تو ایسا ہو جو ڈھنگ سے کریں، جو لوگوں کی ذمہ داری کو، جواب دہی کو، احساس احتساب کو محسوس کر کے لوگوں کے سامنے تو کھڑے ہوں، سر اٹھا کے چلیں۔ میرے خیال میں آگے کیا ہوگا ان کا، یہ دہی سندھ میں بھی بہت تیزی سے ان کے ووٹ بینک میں چاروں طرف سے ڈینٹ لگ رہا ہے، ان کو یہ اندازہ ہی نہیں ہو رہا۔ میں نام نہیں لینا چاہتا کہ جو لوگ الحمدللہ اب آہستہ آہستہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو رہے ہیں، جو ذوالفقار علی بھٹو شہید اور محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے اصل وارث ہیں، جو صلاحیتوں کے ساتھ اور کمٹمنٹ کے ساتھ اب میدان میں اتر رہے ہیں۔ بیٹا خیر منانا، پھر اس کے بعد پھر جو تمہارا اشر ہوگا۔ اور یہ جو نیب کی فائلیں ہیں، اگر یہ کھل گئیں، ابھی تو کچھ گرفتاریاں ہوئی ہیں، نیب کی فائلیں کھل گئیں تو پھر سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب نیب چلے گا بنجارہ۔ تو یہ ہے جب لاٹ چلے گا نیب، تو یہ حالات ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ 13 ارب روپے کا ڈیمیج ہب کینال، شاہراہ بھٹو میں اربوں روپے کا ڈیمیج، ان فلائی اوورز پر کروڑوں، انڈر پاسز پہ اربوں کا ڈیمیج، پھر اس کے بعد K4 ان سے ہوا نہیں، ریڈ لائن ان سے بن نہیں رہی، کروڑوں اربوں روپے وہاں ضائع ہو رہے ہیں۔ بارش کے بعد انفراسٹرکچر تباہی بربادی کی۔ تو یہ بارش کے بعد جو انفراسٹرکچر تباہ ہوا، یہ پہلی بار تھا ہم نے کہا چلے بلیسنگ ان ڈسگائز۔ وہ کہتے ہیں نا کہ زحمت کی آڑ میں رحمت، اور وہ کیسے ہوتی کہ ایک ہی پارٹی کا وزیر اعلیٰ اور اسی پارٹی کا میئر، تو یہ ایک ایسی سچویشن تھی جس کا یہ فائدہ اٹھاتے، اور میئر کے ہر کام میں وزیر اعلیٰ ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے اور کہتے دیکھیں یہ فرق پڑا، پیپلز پارٹی کا میئر آنے سے یہ فرق پڑا کہ وزیر اعلیٰ ساتھ ہیں ان کے، اور ہر جگہ جیب میں پیسے لے کے گھوم رہا ہے وزیر اعلیٰ، جہاں پیسے کی ضرورت ایک گڈی نکالی وہاں دے دی، جدھر پیسے کی ضرورت دوسری گڈی نکالی وہاں دے دی، کچھ گڈیاں بچا کے رکھ لی کراچی کے لیے ادھر ادھر بھیجنے کی بجائے۔ تو یہ کام بہت آسانی سے ہو جاتا کہ اگر میئر کے، آپ بتائیں رین ایمرجنسی فنڈ یا رین ریلیف فنڈ کا کوئی اعلان کیا وزیر اعلیٰ؟ ان کا اپنا میئر ہے بھائی، کم از کم اس کی عزت کے لیے تو اعلان کر دو۔ ہمیشہ اتنی بڑی تباہی آتی ہے، آفت آتی ہے، بنیر میں، شانگلہ میں، کرک میں جو کچھ ہوا، وفاقی حکومت، وہاں کی صوبائی حکومتوں نے اعلان کیے نا بھائی کہ وہاں کے انفراسٹرکچر کے لیے ہم کریں گے، وہاں لوگوں کے ٹیکس معاف کیے، آفت زدہ قرار دیا ان علاقوں کو۔ پنجاب میں جو سیلاب سے متاثرہ علاقے ہیں ان کو، اب ہمارے یہاں دریا کا سیلاب تو نہیں آئے گا، اس میں تو بڑا ٹائم لگے گا، لیکن اربن فلڈنگ تو آئی نا، ہمارے نالے تو بھرے، نالوں سے تو پانی آیا، بارشوں کا پانی تو آیا، تو اربن فلڈنگ ہو یا نارمل فلڈنگ ہو، تو بھائی اس میں تو آپ عوام کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے۔ تو وزیر اعلیٰ نے، حکومت سندھ نے کتنا فنڈ کراچی کے لیے دیا، حیدرآباد، نواب شاہ، سکر، لاڑکانہ، ان شہروں کے لیے کتنا اعلان کیا، ایک پیسے کا اعلان نہیں، ایک ڈھیلا نہیں دیا، اپنے میئر کو نہیں دے رہے یار آپ انفراسٹرکچر کے لیے۔ تو اس کے بعد تو کہانی ختم، پھر تو بس وہ کل کسی ایک جماعت کے سربراہ نے کہا تھا کہ 3,336 ارب روپے تو ان کے پاس ڈائریکٹ آئے تھے، ZOT کے ضلع آبکاری ٹیکس ہیں، OZT، اور اس کے بعد
جو ہے وہ ایک ADP کے 1000 ارب اور باقی جو آتے رہے PSDP کے یا ان پروجیکٹس منصوبوں میں سے، تو یہ سارے پیسے پھر گئے کہاں؟ کراچی کو اگر اتنے سالوں میں 3300 ارب روپے ملے، 22,000 ارب ان کو ملے صوبہ سندھ کو 17 سالوں میں، ان کو یہ 4-5 سالوں میں اگر یہ ملے 3300 ارب، تو یہ سب خرچ کہاں ہوئے، گئے کہاں؟ اب میرے خیال میں وہ کہنا چاہیے کہ اب راہ کے پتھر کو چکنا چور ہونا چاہیے، اب راہ کے پتھر کو چکنا چور ہونا چاہیے، وار چاہے ایک ہو بھرپور ہونا چاہیے۔ تو میرے خیال میں اب اس کی تیاری ہو رہی ہے۔ یہ بتائیے فاروق بھائی کہ جب آپ نے بات کی ہے کہ 26 میں مکمل ہوگا تو 40 ارب روپے جو ہے وہ اس کے لیے مانگے، لیکن 3 ارب روپے بجٹ میں رکھے گئے اس سال کے لیے، تو کیسے مکمل ہوگا؟ دوسرا یہ آپ کے 20 ارب روپے جو آئے ہیں اس پہ NOC نہیں دے رہی ہے اور کام بھی رکوا دیا ہے، بلدیہ میں بھی کام رکوایا ہے میئر صاحب نے، اور انہوں نے آن کیا کہ میں نے کام رکوایا ہے، وہ کام کیسے ہوں گے؟ اور تیسرا یہ کہ وہ جو مرغی انڈوں پہ بیٹھی ہے تو اس کے نیچے انڈے خراب پہلے سے رکھے گئے یا وہ انڈے مرغی کے بیٹھنے سے خراب تھے؟ بھائی یہ تو مرغی کو اتنا تو سمجھ ہونی چاہیے کہ ایسے انڈے پہ ہر بار کیوں بیٹھتی ہے وہ، جب اس کے اپنے انڈے نہیں ہیں یا خراب انڈے ہیں وہ تو وہ بتائے بھائی، اس میں میں کیا جواب دوں گا یا آپ کیا جواب دیں گے؟ وہ تو مرغی کو سوچنا ہے، لیکن میں تو کہہ رہا ہوں نہیں نکل رہے نا انڈے میں سے بچے، وہاں پر یہ مسئلہ ہے نا بھائی۔ تو اب یہ اس سچویشن کے بعد اب آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کوئی کہیں ایک پیسے کی کمی نہیں ہوگی۔ بجٹ میں 3 ارب رکھے، 20 کی ضرورت ہے 20 لا کے دیں گے، یہ ہمارا عزم ہے، یہ ہمارا کمٹمنٹ ہے کراچی کے عوام کے ساتھ۔ بجٹ کو چھوڑ دیں، ہم آپ کو جو کہہ رہے ہیں وہ کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ۔ NOC بھی دیکھیں بھائی، یہ نہیں دیں گے تو ان کا باپ دے گا، دینی تو پڑے گی، بس اتنا سا ہی جواب ہے۔ کراچی کے ایک منٹ آپ کی اجازت تو ایک لائن ایڈ کر دوں فاروق بھائی؟ انہوں نے میرے لہجے کو بھی تلخ کر دیا، اب اس کے بعد اب جائیں گے کہاں؟ MQM پاکستان کراچی کے عوام کے ساتھ مل کر کراچی اور حیدرآباد کے ہونے والے ہر ترقیاتی کاموں پہ رگنا ڈالنے والوں کو ہر صورت میں ان کا مقابلہ کرے گی، مخالفت کرے گی، اور کراچی کے اور حیدرآباد کے ترقیاتی کام کو جاری و ساری رکھا جائے گا۔ یہ نا بھائی یہ بتا دیں کہ ابھی آپ کی بات آپ کے 20 ارب روپے کی بات ہے جو ترقیاتی کام جیسا کہ ابھی آپ خود بھی آفر کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی یا میئر کراچی آپ کے ساتھ مل کے جائیں گے، لیکن میئر کراچی پہلے دن سے ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں کہ MQM پیسے لائیے، وہ ڈیولپمنٹ کرنا چاہتی ہے، تو MQM PIDCL کے بجائے مقامی جو بلدیاتی ادارے ہیں ان کے ذریعے کیوں کام نہیں کراتی؟ یہ سوال کا جواب۔ ان کے اپنے MNAs پھر PWD کے ذریعے سے کیوں کراتے تھے؟ اب مقامی اختیار یاد آ رہا ہے